اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 278 278۔ اللہ کا خطاب، سود کو چھوڑ دو۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی سود کے بارے میں اللہ رب العزت سے ڈرو اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی سزا اور عقاب سے بچاؤ۔ آگے اللہ رب العزت کی سزا سے بچنے کا طریقہ بیان کیا جا رہا ہے۔ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، جو کچھ باقی سود رہ گیا اسے چھوڑ دو، یعنی سود کی حرمت نازل ہونے سے پہلے جو سود لے چکے ہو وہ لے چکے، اب ممانعت کے بعد جو سود قرض دار کے ذمہ باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، تمہارے لیے اس کا لینا اور مانگنا جائز نہیں۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً ایمان والے ہو، یعنی اگر تم واقعی دل سے سود کی حرمت کے حرام ہونے کے قائل ہو اور اس پر تمہارا ایمان ہے، تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اوامر کو اختیار کرو اور نواہی سے اجتناب کرو۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کو اختیار کرو، جن چیزوں سے منع کیا ان سے بچو۔ پہلے تقوی کا حکم دینے کی وجہ، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم پہلے دیا ہے اور سود سے بچنے کا حکم بعد میں دیا ہے، اس لیے کہ تقوی اور اللہ کا ڈر ہی وہ عظیم دولت ہے جس کے ذریعے اوامر کے امتثال اور نواہی سے اجتناب کرنا آسان ہو سکتا ہے۔ بس ہر حال میں اللہ رب العزت سے ڈرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا ڈر پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوچتے رہیں میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، یہ سوچتے رہیں۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ ایمان اور سود دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان اور سود دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ جس آدمی میں ایمان ہوگا اس کی زندگی میں سود نہیں ہوگا، جس کی زندگی میں سود ہوگا اس میں ایمان نہیں ہوگا۔ لہٰذا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ اپنی زندگی اور ایمان کا جائزہ ضرور لیتا رہے، ورنہ پچھتانا پڑے گا۔ اب ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ بھائی ایک آدمی ظاہری طور پہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، دین کے کام بھی کر رہا ہے، لیکن سود بھی لے رہا ہے، سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، تو بھائی اس کا ایمان اندر سے ختم ہے، یا بالکل کمزور ہے، یا بالکل ٹمٹما رہا ہے، بالکل مدھم سی روشنی اس کے پاس باقی رہ گئی ہے۔ اگر توبہ کرے گا تو بچ جائے گا، ورنہ خدا نہ خواستہ کسی بڑی دلدل میں پھنس کر نعوذ باللہ دین سے محروم ہو جائے گا اور دین سے بالکل دوری چلا جائے گا۔ آخر میں ہوتا یہی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر آدمی سے کلمہ ہی لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان دین پر نہ چلنے کا، دین سے بے طلبی دکھانے کا سب سے پہلا نقصان کہ نیک کاموں کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان دینی سمجھ غلط ہو جاتی ہے کہ آدمی غلط غلط تعویلیں کر کے غلط غلط حوالے نکال کر حرام کاموں کو جائز بنانے کی کوشش کرتا ہے، اس کی دینی سمجھ ہی غلط ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر اس سے کلمہ ہی لے لیتے ہیں، ایمان سے ہی فارغ کر دیتے ہیں کہ تو میرے دیے ہوئے کلمے کی قدر نہیں کرتا، میں نے تجھے مسلمان بنایا، تجھے قدر ہی نہیں ہے، جا کافروں میں شامل ہو جا، میرے نافرمانوں میں شامل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ان تینوں نقصانوں سے حفاظت فرمائے۔ اب ہم نے سوچنا ہے کہ ہماری کیا حالت۔ بہت سارے لوگ کلمہ کفر نکالنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں، بس ذرا سی بات ہو، غصہ آیا کلمہ کفر نکال دیا، کوئی مسئلہ بنا کلمہ کفر نکال دیا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی زبانوں کے گلے تک کلمہ کفر آیا ہوا ہے، بس وہ کسی پریشانی یا کسی مصیبت کے آنے کے دیر ہے، وہ جب آئے گی وہ فوراً کلمہ کفر نکال لیں گے۔ بھائی غلطی آپ کی اپنی ہے، نہ آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، نہ آپ کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، تو پھر آپ کو کدھر سے سکون ملے گا؟ آپ کا یہی حال ہوگا۔ اور اس میں آدمی یہ سمجھتا ہے میں نے غصے میں کہہ دیا، میں نے پریشانی میں کہہ دیا۔ اصل بات یہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہے، آپ کا اللہ سے تعلق ختم ہوا ہے یا کمزور ہوا ہے یا معدوم ختم ہونے کے قریب ہوا ہے، تب آپ کا یہ حال ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو سود کی لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن پڑھنے سننے سمجھنے کا بھی اہتمام نصیب فرمائے۔